بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں عرفان خان۔ چائنا کو بینچ مارک بناؤ۔ تھیوریٹیکلی ہر سسٹم کے کچھ ایڈوینچرز اور کچھ ڈس ایڈوینچرز ہوتے ہیں۔ آپ تھیوریٹیکلی کسی سسٹم کا ایک ایڈوینچر گنوائیں گے تو کوئی آپ کو اس کا ایک ڈس ایڈوینچر بھی بتا ہی دے گا۔ اس لیے سسٹم کو اس کی مجموعی پرفارمنس کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ یہ عام سی بات ہے کہ آپ 2-3 لوگ مل کر کوئی ایک جیسا کام شروع کریں گے تو آگے بڑھ جانے والے کو بینچ مارک بنا لیا جاتا ہے۔ وار ان ٹیرر کے دوران ہم نے ہاسٹیلٹی مینجمنٹ کی جنگی تدبیر کے تحت میڈیا پر انڈیا کو خوش کیا، جو کہ وقت کی مجبوری تھی، لیکن اسے اکثر لوگ سچ ہی سمجھ بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا اپنے ہم عصر پاکستان اور چین کی نسبت بہت اچھے انیشیل کیپٹل کے باوجود اور اپنی اکانومیز آف سکلز کے باوجود خود ایک کھوکھلا ترین ملک ہے۔ چاہے کا اسے فالو کیا جائے۔ فالو ہی کرنا ہے تو اپنے تیسرے ہم عصر چین کو فالو کریں، جسے فرنگیوں نے افیون کے سیلاب میں بہا چھوڑا تھا، اور یہ اس سیلاب سے ہماری دکان کھلنے کے بھی بعد باہر نکلا۔ اس صدی کے 0 پوائنٹ یعنی سال 2000 میں پوری دنیا کی کل دولت تقریباً 156 ٹریلین ڈالرز تھی، جو آج 20 سال بعد 2020 میں تقریباً 514 ٹریلین ڈالرز ہو چکی ہے۔ 358 ٹریلین ڈالرز کے اس کل عالمی اضافے کا ایک تہائی یعنی 120 ٹریلین ڈالرز صرف چین اکیلے نے ہی دبوچا ہے۔ اس دوران امریکہ مفت ڈالر چھاپ لینے کی انڈسٹری کے باوجود اپنی دولت میں صرف 90 ٹریلین ڈالرز کا اضافہ کر سکا، لیکن امریکہ کے ساتھ بدقسمتی یہ رہی کہ اس اضافے کا غالب حصہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹڈ ہے، بلکہ پوری دنیا کی دولت کا کم و بیش 68% حصہ ریئل اسٹیٹ میں ہی انویسٹڈ ہے۔ جیسے 2008 میں امریکہ کا ریئل اسٹیٹ ببل پھٹ کر بحران میں بدل گیا تھا، ویسے ہی ماہرین مانتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں کوئی ایک اپسیٹ گلوبل ریئل اسٹیٹ ببل کو بھی پھاڑ دے گا۔ چین میں بھی حال ہی میں چائنا ایور گرینڈ گروپ کے کیس نے چائنا کے اسٹریٹجکس کے کان کھڑے کیے۔ ابھی انہوں نے اپنی ریئل اسٹیٹ کو کیسے مینج کر کے چلنا ہے۔ آج انڈیا کی بھی کل دولت کا تقریباً 80% ریئل اسٹیٹ میں ہی انویسٹڈ ہے۔ ہمارے ملک کی بھی یہی صورتحال ہے۔ چین کے لیے اپنی انویسٹمنٹ کو ریئل اسٹیٹ سے نکلوا کر پروڈکشن میں ڈلوانا کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں جو یہ دونوں ملکوں کو ہے۔ چین ویسے ہی پوری دنیا کی سب سے بڑی فیکٹری اور ایکسپورٹر بن چکا ہے۔ ہمیں پیسہ ریئل اسٹیٹ سے نکلوا کر پروڈکشن میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان میں آنے کے بعد ہر فارم پہ کھڑے ہو کے چین کی مثال دیتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم بھی ان سے سیکھیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو پہلے سال ہی اس نے امپورٹس کے ساتھ ریئل اسٹیٹ پر ہاتھ ڈالا تھا۔ لیکن ریئل اسٹیٹ کو بوجہ 8-10 سال کی مزید مہلت دینی پڑی تھی۔ چین بھی خواہش مند ہے کہ ہم اس کے پڑوس میں معاشی طور پر مضبوط ہوں۔ ہم بھی یہ سمجھ کر چین کی طرف لپکے تھے کہ شاید چینی بابوں کے پاس کوئی دم ہے جو وہ ہم پر پھونک کر ہمیں بھی امیر کر دے گا، لیکن مشوروں پر عمل کر کے پتہ چلا کہ یہ تو اعصاب شکن مرحلہ ہے جہاں سے گزر کر ہم غربت سے باہر آئیں گے۔ اسی لیے ابھی سے پھولتے سانسوں کے ساتھ ہمیں ڈالر کے پرانے ریٹس پر بھی ستانے لگے ہیں۔ یاد رہے کہ معاشی پیکج تنہا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ معیشت قوانین پر عملداری اور ریٹ آف اسٹیٹ تلے پھلتی پھولتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب تک اگلے 10-15 سالوں میں ہم نے امپورٹ بیسڈ معیشت سے پروڈکشن بیسڈ معیشت کا سفر کرنا ہے، اس سفر کے دوران اپنے عدالتی اور پولیس سسٹم کو بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر بیسک پر چین کو دے دیں۔ وہ ہمارے پورے عدالتی اور اس سے منسلک پولیس سسٹم کو ریسٹرکچر کر دیں۔ بی او ٹی کا آئیڈیا مجھے اس لیے بھاتا ہے کہ یہ کام انڈیپینڈنس کی حفاظت کے ساتھ پاکستان میں ہونا ممکن نہیں، اور جج حضرات اسے خود اس لیے نہیں کر سکتے کہ انہیں اپنے کام کے علاوہ باقی ہر ایک کے کاموں میں کیڑے نظر آتے ہیں۔
لیکن اپنے کام کے لیے ان کے پاس گنوانے کے لیے درجنوں لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ توہین عدالت کے زور پر کھڑی یہ مقدس گائیں جو کسی بھی کام کو روک دینے کی پاور رکھتی ہے کو ری اسٹرکچرڈ اور ری فوکسڈ کیے بغیر معاشیت ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ آئیڈیا نہ کرے کہ ہم اپنی عدالتوں کو BOT کے بنیادوں پر کسی دوسرے ملک کو بھلا کیسے دے سکتے ہیں، لیکن مجھے اس آئیڈیا میں کوئی حرج نظر نہیں آتا۔ دنیا بھر میں بڑی بڑی کمپنیاں جن کی اندر کی خبریں ہماری عدالتی سسٹم سے لاکھوں گنا مہنگی ہوتی ہیں، وہ بھی ری اسٹرکچرنگ کا کام ماہرین یعنی کنسلٹیشن سے ہی کرواتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔